رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. عزیزان گرامی، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں پروگرام حیات طیبہ لے کر، کہ جس میں ہم مختلف اخلاقی موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. ان موضوعات میں سے ہم نے پچھلے پروگرام میں جو گفتگو کی تھی وہ خرید و فروخت کے حلال ہونے پر اور سود اور ربا خواری کے حرام ہونے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور بالخصوص خرید و فروخت کے جو اصول ہیں، بالخصوص بیچنے کے، کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے، دکانداری کے لیے، تجارت کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں احادیث کے اندر، یا قرآن مجید نے بعض اہم بنیادی اصول بیان کیے ہیں، ان کی طرف ہم نے کچھ اشارے کیے تھے کہ پروردگار نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا خواری اور سود خواری کو حرام قرار دیا ہے. اور آج بھی ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کا تعلق صرف انسان کی انفرادی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے معاشرے اور اس کے سماج سے، اور انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے کہ جس میں انسان مختلف لوگوں کے ساتھ، جس میں اس کے پڑوسی ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، حتیٰ کہ اس کے جو بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے والدین ہیں. یہ تمام افراد جو حتیٰ کہ گھر کے افراد ہیں اور جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ افراد جن کے ساتھ اس کا ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس موضوع کا تعلق ان لوگوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ مربوط ہے اور تعلق رکھتا ہے. اور یہ موضوع قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کے اہم اشارے ملتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایسے گھروں میں مت جاؤ بغیر اجازت کے کہ جو تمہارے گھر نہیں ہیں. یعنی دوسروں کے گھر میں اگر تم جانا چاہتے ہو، داخل ہونا چاہتے ہو، تو اس وقت تک داخل نہ ہونا کہ جب تک کہ حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو، اس وقت تک کسی اور کے گھر میں جو غیر کا گھر ہے. غیر کا گھر سے مراد یعنی وہ افراد کہ جو تمہارے نامحرم ہیں. البتہ حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ محارم کے حوالے سے بھی
قرآن نے ایک محدودیت جو ہے وہ مقرر کی ہے، کچھ حدود مقرر کی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی بیان کریں گے۔ لیکن بہرحال وہ افراد یا وہ شخصیات کہ جو انسان کے ساتھ محرمیت کا رشتہ نہیں رکھتی، بطور خاص ان کے لیے یہ حکم حتیٰ تستأنسوا، جب تک کہ تم ان سے اجازت طلب نہ کر لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ایک ادب جو بیان کیا قرآن مجید نے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ تم ان پر سلام نہ کرو، انہیں سلام نہ کرو، اس وقت تک داخل نہ ہو۔ ذالکم خیر لکم، اور یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ یہاں پہ اس آیت سے ہم ایک اہم موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں اور استفادہ کرنا چاہتے ہیں اس آیت سے، سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے، کہ مہمان بن کے جانا اور اس کے جو آداب ہیں، یعنی یا کسی کو مہمان بلانا، یا اگر آپ خود کسی کے مہمان بن کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے آداب اسلامی نقطہ نگاہ سے، بالخصوص قرآن مجید نے جو اس حوالے سے ہمیں اصول بتائے ہیں اور اصول بیان کیے ہیں، ہمیں ان کی رعایت کرنی چاہیے کہ ہم اگر کسی کے مہمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اگر ہم خود کسی کے میزبان ہیں اور ہم نے کسی کو بطور مہمان دعوت دی ہے تو ہمارے لیے اسلام نے کیا حکم جو ہے وہ مقرر کیا ہے، ہمیں کیا نصیحت کی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پہلی آیت تھی کہ جس سے ہم یہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ پہلا ادب اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے مہمان ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہونا چاہیں، مہمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے بلایا ہے آپ اور ہم جو ہے وہ آنکھ بند کر کے جب دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے تو ہم ایسے ہی اندر چلے جائیں، نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اسے اطلاع دی جائے، اور یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ پہلا ادب ہے، اس لیے کہ ممکن ہے، ٹھیک ہے آپ اس کے مہمان ہیں، ہم کسی کے مہمان ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اگر دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہم اس خیال سے کہ چونکہ ہمیں دعوت دی گئی ہے اور ہم مدعو ہیں، دعوت دی گئی، ہمیں بلایا گیا ہے، تو ہم یہ سوچ کے کہ چونکہ ہم ان کے مہمان ہیں لہذا خاموشی سے ان کے گھر میں گھس جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ ممکن ہے کہ گھر میں جو ان کے خواتین ہیں وہ اس حالت میں نہ ہو، یعنی مکمل پردے کی حالت میں نہ ہو، مکمل حجاب کی صورت نہ ہو، اور انسان اگر ایسے ہی چلا جائے تو یہ ایک بہت ہی قبیح اور ایک برا عمل ہے کہ کسی نامحرم عورت کو انسان بغیر حجاب کے دیکھ لے۔ انسان کی اپنی بے نزاکتی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، یہ ایک غیر اخلاقی عمل اور قبیح عمل ہے کہ انسان بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے۔ یقیناً ہم بھی پسند نہیں کریں گے کہ اگر کوئی شخص ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو تو گھر کی جو خواتین ہیں، جو انسان کی ناموس کہلاتی ہے، ظاہر ہے وہ ہمیشہ گھر میں پردے میں نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے، بھائیوں سے پردہ نہیں ہوتا، باپ سے پردہ نہیں ہے، یا ماں کا بیٹوں سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے گھر کی خواتین عام طور پر گھر میں جو نارمل ایک اسلامی معاشرے کے اندر لباس پہنا جاتا ہے پہنتی ہیں، لیکن مکمل طور پر اسلامی حجاب نہیں کرتی ہیں۔ وہ حجاب جو ایک نامحرم سے کرنا چاہیے وہ حجاب اپنے شوہر سے نہیں کرتی ہیں، اپنے بھائی سے نہیں کرتی ہیں، تو لہٰذا ممکن ہے وہ اس حالت میں ہو کہ وہ ناپسند کریں کہ ہمیں کوئی اس حالت میں دیکھے، تو لہٰذا یہ حکم شرع ہے، اسلامی حکم ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہم اگر کسی کے گھر میں مہمان بن کے جا رہے ہیں تو پہلے اجازت لے کے داخل ہوں، یہ پہلا ادب۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان جب داخل ہو اس کے گھر میں تو پھر اس کو ہم سلام کریں، اس پر سلام کریں۔ قرآن نے کہا حتیٰ تسلموا علی اہلہا، اور یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، یعنی اگر تم اپنی آبرو کو، اپنی حیثیت کو، اپنی عزت کو پسند کرتے ہو اور اپنی عزت چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے کہ تم اجازت لے کے داخل ہو اور سلام کرو۔ سب سے پہلے اہل خانہ پر سلام کرو،
اور ایک اور جو قرآن کی آیت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ایک جملہ وہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یہاں آیت کا صرف ایک ٹکڑا ہے، غیر ناظرین اناہ، کہ انسان جلدی نہ جائے، جو ٹائم دعوت کا دیا گیا ہے، رات کے 8 بجے بلایا، انسان 6 بجے پہنچ جائے، 7 بجے پہنچ جائے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے پہنچ جائے، نہیں، جو ٹائم مقرر ہے اسی وقت انسان جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں جائے تو ان کی جو گھر کی حالت ہے جو مناسب نہ ہو، ابھی تک انہوں نے حالت کو، گھر کو ٹھیک نہ کیا ہو، صفائی نہ کی ہو، ابھی برتن بکھرے پڑے ہوں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مہمان ہمیں اس حالت میں دیکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے مہمان آئیں تو سب چیز تیار ہو، صفائی موجود ہو، جو چیزیں سجانے کی ہیں انہیں سجا دیا ہو، جو چیزیں پکانے کی ہیں انہیں پکا دیا ہو، دسترخوان بچھا ہوا ہو۔ تو انسان کوشش یہ کرے کہ ان آداب کا خیال رکھے، وقت سے پہلے نہ چلا جائے، یہ ہے ایک ادب۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اس وقت تک داخل نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اب تو پردے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو گھر میں کوئی نہ کوئی خواتین ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ آ جائیں گے، کہیں گئے ہوں گے آس پاس میں۔ نہیں، انسان یہ سوچ کے نہ چلا جائے، کل کو کوئی آپ پر کلیم ہو سکتا ہے، آپ پر کوئی الزام لگ سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ انسان یہ تصور کرے کہ اگر کسی کے گھر میں ہمیں دعوت دی گئی تھی، ہم چلے گئے گھر، دیکھا وہ گھر پہ نہیں، گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ہم نے کہا چلو اپنے دوست تو ہیں ہی، ہمارے بڑے کلوز فرینڈ ہیں، یا ہمارے رشتہ دار ہیں، یا ہمارے عزیز ہیں، جو بھی، چلے گئے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ خیر وہ آئے اور دعوت بھی کھائی اور چلے بھی گئے، سب کچھ ہو گیا۔ کل کو پتہ چلا کہ جناب گھر سے 1,00,000 روپیہ چوری ہو گیا ہے۔ اب انسان، وہ جو میزبان تھا وہ آپ پر یا تو ہو سکتا ہے الزام لگائے، لیکن اگر الزام نہ بھی لگائے تو وہ کل کو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے 1,00,000 روپے جو ہے وہ گھر سے، یا 50,000 روپیہ، ایک بہت بڑی رقم جو قابل اعتنا ہے، جس پہ انسان توجہ کرتا ہے، یعنی 150 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، 1,000 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر رقم بڑی ہو تو یقیناً میزبان کو تکلیف ہوگی، اور مہمان نے، چاہے مہمان نے کوئی ایسا غلط کام نہ کیا ہو، ایسی خیانت مہمان نہیں کر سکتا، لیکن اگر اسے پتہ چلے کہ 1,00,000 روپے، 50,000 روپے، یا کم سے کم 8-10,000 روپے بھی اگر چوری ہو گئے ہیں تو یقیناً مہمان کو بھی تکلیف ہوگی کہ یہ میزبان میرے بارے میں کیا سوچے گا، میں تو بغیر اجازت کے، جب وہ گھر میں موجود نہیں تھا، میں داخل ہو گیا۔ انسان کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ بڑا عظیم رشتہ ہے، اور اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتوں سے، یعنی وہ آداب جن کو اسلام نے بیان کیا ہے، اگر انسان ان کا خیال نہ رکھے اور غیر اخلاقی حرکتیں کرے تو یہ جو محبتیں ہیں ممکن ہے یہ ختم ہو جائیں، اور بعض اوقات حتیٰ کہ نہ فقط محبت ختم ہو جائے بلکہ یہ محبت دشمنی میں بھی بدل سکتی ہے۔ ایک تو یہ، اس کے بعد ایک اور آیت قرآن کی بیان کر رہی ہے، سورہ نور کی پھر 28ویں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اب ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان نے ایک وقت مقرر کیا تھا اور ہم اس وقت سے پہلے چلے گئے۔ اب میزبان کہتا ہے کہ جناب بہت معذرت چاہتا ہوں، ابھی ہم تیار نہیں ہیں، آپ 1 گھنٹے بعد آئیے گا۔ ہم پہنچ گئے دروازے پہ، 8 بجے بلایا تھا، ہم 7 بجے پہنچ گئے۔ تو میزبان نے کہا جناب ابھی ذرا گھر میں کچھ مشکل ہے، صفائی نہیں ہوئی، آپ جو ہے وہ اگر زحمت نہ ہو آپ 1 گھنٹے بعد آ جائیں۔ تو یہاں پہ حکم یہ ہے، ادب یہ ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، واپس لوٹ جائیں، 1 گھنٹے بعد واپس جائیں، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب کوئی نہ کہ ہم وہاں پہ یہ کہیں نہیں جناب ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو آپس میں دوست ہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ نہیں، اجازت نہیں کریں، وہ نہیں چاہتا، میزبان نہیں چاہتا کہ گھر کی جو اس کی خراب حالت ہے وہ دیکھے، آپ دیکھیں، وہ نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا اگر میزبان تم سے یہ کہا جائے کہ پلٹ جاؤ تو تم پلٹ آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہوا ازکا لکم، تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، پاکیزگی کا باعث ہے۔ واللہ بما تعملون
علیم، اور خدا تو تمہارے اعمال سے خوب اچھی طریقے سے آگاہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب کھانا لگ جائے، چلیں آپ دعوت میں پہنچے، آپ نے اور ہم نے ان آداب کا، ان اصولوں کا خیال رکھا، کھانا کھا کر فوراً اٹھ جاؤ۔ فَإِذَا، قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور جب تم کھانا کھا لو تو فوراً کھانا کھاتے ہی اٹھ جاؤ اور اس کے بعد باتیں نہ کرنے لگو۔ رات کا وقت ہے، اب جناب میزبان کو آرام کرنا ہے، اس کے گھر والے، اس کی زوجہ، اس کی بیٹیاں، اس کے بچے، وہ خود بھی، آپ کی اس نے دعوت کی ہے، اتنی زحمت کی ہے، انواع و اقسام کے کھانے بنائے ہیں، دسترخوان بچھایا ہے، سب کچھ آپ کے لیے۔ اب جناب کھانا کھا لیا، اس کے بعد لمبی لمبی باتیں کرنا شروع کر دے، قصے سنانا شروع کر دے، اس کے بعد لمبی لمبی باتیں کرنا شروع کر دے، قصے سنانا شروع کر دے، اور اس سے میزبان کو تکلیف ہوگی، بھئی یہ مہمان تو آج جانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان ایسے کام نہ کرے کہ جس سے میزبان کو تکلیف ہو۔ اب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ قرآن کی آیات سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے، احادیث کی طرف جاتے ہوئے، ایک اور اصول جو قرآن نے بیان کیا، اس کو بیان کر کے چند چیزیں، چونکہ احادیث میں پھر اس بحث کو بہت ہی مفصل طریقے سے، یعنی مہمانی اور میزبانی کے جو آداب اور شرائط ہیں، ان کو بہت مفصل طریقے سے احادیث نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک اصول جو قرآن نے بیان کیا، آخری اصول، بلکہ بہت اہم دو اصول ہیں، میں دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، اور چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں۔ ایک پہلا اصول، جتنی بھوک ہو اس سے زیادہ مت کھاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسراف نہ کرو، یعنی جتنی تمہارے بدن کی ضرورت ہے اس سے زیادہ مت کھاؤ، چونکہ یہ ایک طرح کا اسراف۔ بلکہ پچھلی ایک نشست میں ہم نے اسراف کے حوالے سے مفصل گفتگو کی تھی کہ اسراف کتنے طرح کا اسراف ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک اسراف یہ ہے کہ انسان کھانے پینے کو ضائع کرے، اور ضائع کیسے ہوتا ہے؟ ایک دفعہ انسان پھینک دیتا ہے، ایک دفعہ اپنے بدن میں جو زیادہ غذا ہے اس کو اپنے بدن کے اندر لے لیتا ہے، یعنی زیادہ کھا لیتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا اسراف ہے۔ تو لہٰذا انسان کھائے پیے لیکن اسراف نہ کرے۔ ایک اور اہم ترین آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے صاحبان ایمان آپس میں گناہ اور نافرمانی کی باتیں نہ کرو۔ یہ آیت شاید اشارہ کر رہی ہے کس چیز کی طرف؟ کہ انسان، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میزبان بھی ہے، اب مہمان دو چار جو دوست آپس میں کان میں ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں جو کسی اور کو سنائی نہیں دے رہی۔ یہ محفل کے، مجلس کے، کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کچھ افراد، ایک یا دو تین افراد آپس میں مل کے کانا پھوسی کر رہے ہوں، کان میں ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہوں، راز کی باتیں کر رہے ہوں، ممکن ہے وہ کوئی غلط بات نہ کر رہے ہوں، لیکن سننے والے کے ذہن میں ان دونوں کے خلاف بدگمانی پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا انسان ان چیزوں سے، محفل میں جہاں کچھ مہمان ہیں، چاہے آپ مہمان ہیں یا آنے والے مہمان، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ آپ میزبان ہیں تو وہ آنے والے مہمان ایسا نہ کریں۔ اگر ہم مہمان ہیں کسی کے تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے اعمال، ایسے کام انجام نہ دیں جس سے میزبان کو تکلیف پہنچے۔ اب احادیث میں مہمانی کے آداب، یعنی وہ افراد جو مہمان ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور وہ افراد کے جو میزبان ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، میں صرف ان کو شہ سرخیوں کی صورت میں پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ مہمان کی ذمہ داری یہ ہے۔ میں حدیث کی روح سے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مومن پر، میں عربی ٹیکسٹ اور متن جو ہے وہ نہیں پڑھا، صرف اس کا اردو ترجمہ، ایک مومن پر دوسرے مومن کے واجب حقوق یہ ہیں کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت پہ وہ لبیک کہے اور اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ ایک مومن دوست نے آپ کو دعوت دی کہ میرے گھر تشریف لائیے گا کھانے پہ، چائے پہ، تو
مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ اس کی دعوت پہ لبیک کہے، واجب ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لے، مگر یہ کہ واقعاً کوئی عذر شرعی ہو، انسان کے پاس کوئی ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا اس وقت، تو اس سے معذرت خواہی کر لے کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا، آپ کسی اور وقت یہ دعوت رکھ لیں کہ میرے ساتھ یہ مجبوری، عذر شرعی ہو۔ عذر شرعی نہیں ہے تو پھر انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے کسی مومن بھائی کی دعوت کو رد کر دے۔ یہ پہلا اصول مہمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دوسرا، ساتھ میں دوسرے افراد کو نہ لے جائے۔ دعوت مجھے ایک کو کی تھی، میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کے جا رہا ہوں کہ چلے بھائی کھانا تو پکایا ہوگا انہوں نے، لہٰذا اپنے بچے کو، بچی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، اور ساتھ میں اگر بعض انسان ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنی زوجہ کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی لے جا رہے ہیں۔ غلط ہے، انسان ان چیزوں کا خیال رکھے۔ دعوت جن جن افراد کو ہے صرف ان کو لے جائے۔ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دوستوں کے درمیان تکلفات نہیں ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پہ کسی خاص دوست کے گھر میں دعوت ہے اور اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اس طریقے سے ہیں کہ آپس میں بالکل بے تکلف ہیں، تو وہاں پہ اگر اپنے ساتھ ایک بچے کو لے جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا تعلق یہ انسانوں کے مزاج سے ہے۔ لیکن عموماً جو اسلامی ادب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب دعوت دی جائے تو صرف وہی جائیں کہ جن کو دعوت دی گئی ہے، اس سے زیادہ افراد نہ جائیں۔ اور اس بارے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تم کو کوئی دعوت دے تو ساتھ میں اپنے بیٹے کو نہ لے جاؤ، ایسا کرنا حرام ہے اور اس کا شمار گناہگاروں میں ہوگا، چونکہ وہ میزبان راضی نہیں ہے۔ ایک تو یہ اصول۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ میزبان کے کھانے کو کم نہ سمجھنا۔ جو کچھ اس نے دسترخوان میں پیش کر دیا ہے آپ تعریف کریں اس کی، بھئی آپ بہت کھانا لے آئے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کبھی انسان یہ نہ زبان سے، نہ اشارے سے، نہ کنایے سے یہ ظاہر نہ کرے، اس بات کا اظہار نہ کرے کہ یہ کھانا کم ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے یہ اظہار کر دے کھانا کم ہے تو میزبان شرمندہ ہوگا، اور کسی مومن کو شرمندہ کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں، حرام ہے کسی کو ناراض کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو شرمندہ کرنا۔ تو لہٰذا اس بارے میں چھٹے امام کی حدیث ہے کہ میزبان نے جو چیزیں آمادہ کی ہیں دسترخوان پہ، ان کو حقیر سمجھنے والا ہلاک ہے۔ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے اصول ہیں، لیکن ان کا جو انجام ہے، جو نتیجہ ہے، کتنا خطرناک ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو حقیر سمجھے گا وہ ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اس کے بعد چوتھا اصول، جہاں میزبان کہے وہاں پر بیٹھے۔ میزبان نے خاص جگہ بنائی ہے، وہاں پہ مہمان جا کے بیٹھ جائے نہیں۔ آدمی بعض اوقات جو ہے وہ ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتا، وہاں بیٹھتا ہے کہ جہاں میزبان نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا یہ سوچے اگر میزبان ایسی جگہ بٹھائے آپ کو کہ جو خاص جگہ مہمان کے لیے بنائی گئی ہے، تو انسان وہاں جا کے بیٹھے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میزبان نے کوئی جگہ معین نہیں کی، انسان خود ایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے جو میزبان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ مثلا دروازے کے سامنے بیٹھ جانا، جہاں سے اس کی گھر والی، اس کے گھر کے افراد، خواتین جن کا آنا جانا ہے اور شاید کوئی خاص پردہ بھی نہ ہو، انسان دروازے کے سامنے بیٹھ جائے تو بار بار اس کی نظر جو ہے اس کی گھر کی خواتین پر پڑے۔ تو ایسی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ ایسی جگہ بیٹھے کہ جو دروازہ اس کی پشت پر ہو، اس کے سامنے نہ ہو۔ یہ 4 مختصر سے اصول ہیں جو ایک مہمان کی ذمہ داریوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اب میزبان کی ذمہ داری کیا ہے؟ میزبان کی ذمہ داری یہ رسول کی حدیث ہے کہ میزبان کی ذمہ داری یہ ہے کہ میزبان کیا کرے کہ دعوت کی ہے تو پھر صحیح طریقے سے دعوت کرے، زحمت اٹھائے، انواع و اقسام کے، یعنی کسی چیز کی کمی کا احساس مہمان کو نہ ہونے دے، اپنی استطاعت کے مطابق۔ ہاں یہ حدیث کے جملے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ انسان جب دعوت کرتا ہے کسی کو تو مکمل طور پر زحمت اٹھائے۔ دوسرا اصول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مہمان جب کھانا کھا رہا ہے تو اس سے بات چیت نہ کرے، اس کو کھانے میں مصروف رکھے۔
کھانا کھاتے وقت اس سے باتیں نہ کریں، یہ میزبان کی ذمہ داری ہے۔ جب تمہارا بھائی تمہارے گھر میں داخل ہو تو اس سے یہ نہ کہو کہ آج میں نے یہ چیز کھائی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تو پہلے کھا چکا ہے تو لہٰذا وہ کھانا ہی نہ کھائے۔ تو لہٰذا انسان جب کسی مہمان کو بلائے تو اس سے اس طرح کی باتیں نہ کرے، بالخصوص کھانا کھاتے وقت۔ اور اس کے بعد تیسرا اصول، مہمان سے کوئی کام نہ لے، اور اس کے بارے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی خدمت کرو لیکن اس سے کوئی خدمت نہ لو۔ مہمان کو گھر میں بلایا ہے بھائی، اب کھانا کھانے کے بعد کہا کہ چلو مہمان کو تو بلایا، کھانا بھی کھلا دیا، اب گھر میں کوئی چیز خراب پڑی ہے، ٹی وی خراب پڑا ہے یا کوئی اور چیز خراب پڑی ہے، سائیکل خراب ہے، کہا جناب اگر زحمت نہ ہو اس کو ذرا ٹھیک کر دیں۔ وہ کر دے گا، ٹھیک کر دے گا، لیکن یہ میزبانی کے جو آداب ہیں ان کے خلاف ہے کہ مہمان سے انسان خود کام لے۔ پھر ایک اور یہ ہے کہ مہمان کے لیے خلال آمادہ کرنا، تیار رکھنا، یعنی دانتوں کے لیے، دانت صاف کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا لکڑی کا ٹکڑا معمولی سا کہ جو دانتوں کو خلال کرنے کے کام آتا ہے، وہ مہمان کے لیے تیار رکھے۔ میزبان کا فریضہ ہے کہ مہمان کے لیے خلال آمادہ کرے، یہ خود رسول کی حدیث ہے۔ اور آخری حدیث یہ ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ وہ کھانے میں مہمان کی ہمراہی کرے، ایسا نہ ہو کہ مہمان صرف کھا رہا ہو اور میزبان تماشا دیکھ رہا ہو، نہیں، خود بھی کھائے اور مہمان کو بھی ساتھ میں کھلائے تاکہ مہمان اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ ایک اصول یہ ہے کہ انسان جب کسی کو مہمان بلاتا ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھائے، بلکہ بعض جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ کھانا پہلے شروع کرے، مہمان سے پہلے، مستحب ہے، اور مہمان کے کھانا ختم کرنے کے بعد بھی 2-4 لقمے وہ زیادہ کھائے، تاکہ مہمان اس دوران شرم کی وجہ سے، شرم حضوری کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لے۔ تو یہ بہتر ہے، آداب میں سے ہے کہ میزبان کھانے میں مہمان کی ہمراہی کرے، بلکہ پہلے شروع کرے اور دیر تک جو ہے وہ کھاتا رہے، اور اہل خانہ کو زحمت میں نہ ڈالے، یعنی خود بھی ان کی مدد کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری چیزیں لا کے دے دیں اور اب آپ کی ذمہ داری ہے پکانا، میری ذمہ داری تھی لانا، میں لے کے آ گیا سامان، اب آپ کی ذمہ داری ہے پکانا۔ دوست آپ کے ہیں، مہمان آپ کے ہیں، لیکن آپ زحمت دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو اور اپنی بہنوں کو، اپنی والدہ کو، اپنے گھر کی خواتین کو، اہل خانہ کو آپ زحمت دے رہے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ بھی کھانا پکانے میں ان کا ساتھ دیں۔ تو لہٰذا یہ کچھ اصول ہیں، اور مہمان کی عزت کرنا، مہمان کو رخصت کرنا، جا کے خدا حافظ کہنا، اس کے ساتھ 2-4 قدم جا کے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو مہمانی اور میزبانی کے آداب کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ اگرچہ بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس سے مؤمنین کے درمیان جو محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے وہ یقیناً قابل ستائش نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دوستوں کو، مؤمنین کو اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ دعوت کر سکیں، ان کی مہمان نوازی کر سکیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توفیق کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق دے پروردگار کہ ہم محبت کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، آپس میں میل محبت اور تعلقات کے لیے ایک دوسرے کو ہم ایک دوسرے کے گھر بلائیں، دعوت دیں، تاکہ ہماری محبتوں میں، ایک دوسرے کی محبتوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔